اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہماری بحث سے وکالت کے احکام۔ فرماتے ہیں وکالت سے مراد یہ ہے کہ معاہدہ کرنے یا معاملہ کرنے یا ان جیسے کسی کام کو مثلا تحویل میں دینا اور تحویل میں لینا جو انسان خود کرنے کا حق رکھتا ہو اسے دوسرے کے سپرد کر دے تاکہ وہ اس کی طرف سے انجام دے۔ مثلا کسی کو اپنا وکیل بنائے تاکہ وہ اس کا مکان بیچ دے یا کسی عورت سے اس کا عقد کر دے۔ لہٰذا صفیہ چونکہ اپنے مال میں تصرف کرنے کا حق نہیں رکھتا، اس کے لیے وہ مکان بیچنے کے لیے کسی کو وکیل نہیں بنا سکتا۔ فرماتے ہیں وکالت میں صیغہ پڑھنا لازم نہیں، بلکہ اگر انسان دوسرے شخص کو سمجھا دے کہ اس نے اسے وکیل مقرر کیا ہے اور وہ بھی سمجھا دے کہ اس نے وکیل بننا قبول کر لیا ہے، مثلا ایک شخص اپنا مال دوسرے کو دے تاکہ وہ اسے اس کی طرف سے بیچ دے اور دوسرا شخص وہ مال لے لے تو وکالت صحیح ہے۔ اگر انسان ایک ایسے شخص کو وکیل مقرر کرے جس کی رہائش دوسرے شہر میں ہو، اس کو وکالت نامہ بھیج دے اور وہ وکالت نامہ قبول کر لے تو اگرچہ وکالت نامہ اسے کچھ عرصے بعد ہی ملے پھر بھی وکالت صحیح ہے۔ فرماتے موکل یعنی وہ شخص جو دوسرے کو وکیل بنائے، اور وہ شخص جو وکیل بنے ضروری ہے کہ دونوں عاقل ہوں اور وکیل بنانے اور وکیل بننے کا اقدام قصد اور اختیار سے کرے۔ موکل کے معاملے میں بلوغ بھی معتبر ہے، مگر ان کاموں میں جن کا ممیز بچے انجام دینا صحیح ہے ان بلوغ شرط نہیں ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں جو کام انسان انجام نہ دے سکتا ہو، شرعاً انجام دینا ضروری نہ ہو، اسے انجام دینے کے لیے وہ دوسرے کا وکیل نہیں بن سکتا۔ مثلا جو شخص حج کا احرام باندھ چکا ہو، چونکہ اسے نکاح کا صیغہ نہیں پڑھنا چاہیے اس لیے وہ صیغہ نکاح پڑھنے کے لیے دوسرے کا وکیل نہیں بن سکتا۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے تمام کام انجام دینے کے لیے دوسرے شخص کو وکیل بنائے تو صحیح ہے، لیکن اگر اپنے کاموں میں اسے کام کرنے کے لیے دوسرے کو وکیل بنائے اور کام کا تعین نہ کرے تو وکالت صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اگر وکیل کو چند کاموں میں سے ایک کام جس کا وہ خود انتخاب کرے انجام دینے کے لیے وکیل بنائے، مثلا اس کو وکیل بنائے کہ یہ اس کا گھر فروخت کرے یا کرائے پر دے تو وکالت صحیح ہے۔ فرماتے اگر موکل وکیل کو معزول کر دے یعنی جو کام اس کے ذمہ لگائے ہو اس سے برطرف کر دے تو وکیل اپنے معزولی کی خبر مل جانے کے بعد اس کام کو موکل کی جانب سے انجام نہیں دے سکتا، لیکن معزولی کی خبر ملنے سے پہلے اس نے وہ کام کر دیا ہو تو صحیح ہے۔ موکل خواہ موجود نہ ہو، وکیل خود کو وکالت سے کنارہ کش کر سکتا ہے۔ فرماتے ہیں جو کام وکیل کے سپرد کیا گیا ہو اس کام کے لیے وہ کسی دوسرے شخص کو وکیل مقرر نہیں کر سکتا، لیکن اگر موکل نے اسے اجازت دی ہو کہ کسی کو وکیل مقرر کر دے تو جس طرح اس نے حکم دیا ہو اس طرح وہ عمل کر سکتا ہے۔ لہٰذا اگر اس نے کہا ہو کہ میرے لیے ایک وکیل مقرر کرو تو ضروری ہے کہ اس کی طرف سے وکیل مقرر کرے، لیکن از خود کسی کو وکیل مقرر نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں اگر وکیل موکل کی اجازت سے کسی کو اس کی طرف سے وکیل مقرر کرے تو پہلا وکیل دوسرے وکیل کو معزول نہیں کر سکتا، اور اگر پہلا وکیل مر جائے یا موکل اسے معزول کر دے تب بھی دوسرے وکیل کی وکالت باطل نہیں ہوتی۔ فرماتے اگر وکیل موکل کی اجازت سے کسی کو
اس کی طرف سے وکیل مقرر کرے تو پہلا وکیل دوسرے وکیل کو معزول نہیں کر سکے، اور پہلا وکیل مر جائے تو اسے معزول یا موکل اسے معزول کر دے تب بھی دوسرے وکیل کی وکالت باطل نہیں ہوتی۔ اگر وکیل موکل کی اجازت سے کسی کو اپنی طرف سے وکیل مقرر کرے تو موکل اور پہلا وکیل اس وکیل کو معزول کر سکتے ہیں، اور اگر پہلا وکیل مر جائے یا معزول ہو جائے تو دوسری وکالت باطل ہو جاتی ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں اگر موکل کسی کام کے لیے چند اشخاص کو وکیل مقرر کرے اور اس کی اجازت دے کہ ان میں سے ایک ذاتی طور پر اس کام کو کرے تو ان میں سے ہر ایک اس کام کو انجام دے سکتا ہے، اور اگر ان میں سے ایک مر جائے تو دوسرے کی وکالت باطل نہیں ہوتی۔ لیکن اگر یہ کہا ہو کہ سب مل کر انجام دیں یا بطور اطلاق کہا ہو کہ تم دونوں میرے وکیل ہو تو ان میں سے کوئی تنہا اس کام کو انجام نہیں دے سکتا، اور اگر ان میں سے ایک مر جائے تو باقی اشخاص کی وکالت باطل ہو جاتی ہے۔ اچھا، پھر فرماتے ہیں اگر وکیل یا موکل مر جائے تو وکالت باطل ہو جاتی ہے، نیز جس چیز میں تصرف کے لیے کسی شخص کو وکیل مقرر کیا گیا ہے اگر وہ چیز تلف ہو جائے، مثلا جس بھیڑ کو بیچنے کے لیے کسی کو وکیل مقرر کیا گیا ہو اگر وہ بھیڑ مر جائے تو وکالت باطل ہو جائے گی، اور اسی طرح اگر وکیل یا موکل میں سے کوئی ایک ہمیشہ کے لیے دیوانہ یا بے حواس ہو جائے تو وکالت باطل ہو جائے گی۔ لیکن اگر کبھی کبھی دیوانگی یا بے حواسی کا دورہ پڑتا ہو تو وکالت باطل ہونا دیوانگی اور بے حواسی کی مدت میں، حتیٰ کہ دیوانگی اور بے حواسی نہ ہونے کی حالت میں بھی محل اشکال ہے۔ اگر انسان کسی کو اپنے کام کے لیے وکیل مقرر کرے اور اسے کوئی چیز دینا طے کرے تو کام کی تکمیل کے بعد ضروری ہے کہ جس چیز کا دینا طے کیا ہو وہ اسے دے۔ فرماتے ہیں جو مال وکیل کے اختیار میں ہو اگر وہ اس کی نگہداشت میں کوتاہی نہ کرے اور جس تصرف کی اسے اجازت دی گئی ہو اس کے علاوہ کوئی تصرف اس میں نہ کرے اور اتفاقاً وہ مال تلف ہو جائے تو اس کا ضامن نہیں ہے۔ جو مال وکیل کے اختیار میں ہو اگر وہ اس کی نگہداشت میں کوتاہی برتے یا جس تصرف کی اسے اجازت دی گئی ہو اس کے علاوہ کوئی تصرف کرے اور وہ مال تلف ہو جائے تو وکیل ذمہ دار ہے، لہذا جس لباس کے لیے اسے کہا جائے کہ اسے بیچ دے اگر وہ پہن لے اور لباس تلف ہو جائے تو ضروری کہ اس کا عوض دے۔ فرماتے ہیں اگر وکیل کو مال میں جس تصرف کی اجازت دی گئی ہو اس کے علاوہ کوئی تصرف کرے، مثلا اسے جس لباس کے بیچنے کے لیے کہا جائے تو وہ اسے پہن لے اور بعد میں تصرف کرے جس کی اسے اجازت دی گئی ہو تو تصرف صحیح ہے۔